امریکہ کا سب سے بڑا دشمن پاکستان میں مارا گیا، لیکن ایک بات آپ ضرور جانتے ہوں گے کہ اندرونی دشمن مطلب غدار اگر موجود نہ ہو تو آپ کسی ملک کو کسی کو بھی ٹارگٹ نہیں کر سکتے۔ اور یہی ہوا پاکستان میں اسامہ بن لادن کے ساتھ، جس کے ساتھ ایک ڈاکٹر شکیل افریدی جو کہ پاکستانی ہے، اس نے غداری کی، ایک ڈی این اے ٹیسٹ کر کے اس کے بچے کی، جس سے پتہ لگا کہ از دی سن آف اسامہ، اور دن جا کر اس کمپاؤنڈ کو جو ایبٹ آباد پاکستان کے ملٹری کمپاؤنڈز کے نزدیک ایک کمپاؤنڈ ایک گھر تھا، اس کو اڑا کے رکھ دیا سی آئی اے امریکن خفیہ ایجنسی نے ڈاکٹر شکیل افریدی کی مدد سے اور خفیہ انٹیلیجنس کے بیس پہ۔ لیکن آج ہم آپ لوگوں کے ساتھ اس کمپلیٹ کیس کو شیئر کریں گے کہ وہ کس طرح سعودی عرب سے نکلا، سوڈان گیا، وہاں سے در بدر ہوا، افغانستان گیا، افغانستان سے فاٹا آیا، فاٹا سے ایبٹ آباد پہنچا، ملٹری کے ناک تلے رہ رہا تھا، لیکن انہیں پتہ تھا یا نہیں؟ اگر پتہ تھا تو کیوں امریکن کو نہیں بتا رہے تھے؟ اگر نہیں تھا تو کس طرح امریکہ نے یہ خفیہ مشن سر انجام دیا ڈاکٹر شکیل افریدی کے ذریعے اور اسامہ کو وہاں پر ٹارگٹ کر دیا؟ آج ہم اس کی مکمل بایوگرافی پڑھیں گے اور اس کیس کو 3D اینیمیشن اور ایک اچھے انداز میں سمجھیں گے، تو ہمارے ساتھ رہیں، کمپلیٹ ویڈیو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے سعودی عرب میں اس اسامہ بن لادن کی پیدائش ہوتی ہے، جس کے بعد وہ بڑے ہوتے ہیں، تعلیم حاصل کرنے کے لیے وہ کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی چلے جاتے ہیں، وہاں پر تعلیم حاصل کر کے بزنس ایڈمنسٹریشن میں، تب وہ ایک اپنے والد کا ہاتھ بٹاتے ہوئے ایک بڑی بزنس امپائر پرچون کی کڑی کر دیتے ہیں، جو کہ ایک وائڈ ایریا میں پھیل جاتی ہے۔ اس کے بعد ان کا خاندان امیر ترین ہو جاتا ہے اور ہوتے ہوتے وہ ملینئر بن جاتا ہے۔ ہاں، اسی کے ساتھ یہاں پہ وار بھی چل رہے ہوتے ہیں، اینڈ اسی وقت سوویت یونین جو کہ دور حاضر کا رشیا، وہ افغانستان پہ حملہ کر دیتا ہے۔ تب یہ کہتا ہے کہ افغانستان میں سوویت یونین کے خلاف لڑنا جہاد ہے اور یہ فرض عین ہے، جس کے لیے اس نے فنڈنگ بھی کی طالبان کو اور ان کے ہاتھ کو بھی مضبوط رکھا، اسلحہ وغیرہ، جو ظاہر بات ہے یہ سب چیزیں کے لیے مال، ڈالرز، پیسے کی ضرورت ہوتی ہے، تو یہ چیز اسامہ نے فراہم کی اور جانب طالبان کی تھی۔ اس کے بعد دور چلتا رہا، گلف ریجن ہے، یہاں پہ بھی وار، امریکن جو عراق میں وارز ہو رہی تھی، جو صدام حسین کے ساتھ جو مسئلے ہو رہے تھے، اس وقت صدام حسین کے ڈر کی وجہ سے، کیونکہ اس نے کویت پر بھی قبضہ کر لیا تھا، اسامہ نے کہا سعودی عربیہ کو کہ میں پروٹیکشن فراہم کروں گا اپنے جو ملیٹنٹس ہیں، میرے ساتھ جو جہادی گروہ ہیں، میں ان کے ذریعے سعودیہ کو اپنے اسلامک امارات جو ہیں، جو چیزیں ہیں شاعر اسلام ہیں، ان کو میں تحفظ فراہم کروں گا، جس کی جواب میں سعودیہ نے نو کہہ دیا اور اپنے بندے کے بجائے اس نے امریکہ سے پروٹیکشن لی کہ وہ ہمارے سرحدوں کی حفاظت کرے صدام حسین کے خلاف۔ اس پر اسامہ بھڑک اٹھے اور کہا کہ ہم آپ کو اپنی حفاظت فراہم خود کر سکتے ہیں، ہم کر سکتے ہیں، تو آپ کیوں امریکن کو اپنی مطلب اسلام کے قلعے کی چابی آپ امریکن کو کیوں دے رہے ہیں؟ اس پر اسامہ نے حکومت کے خلاف ایکٹیویٹیز شروع کر دی، جس کی ظاہری بات ہے کوئی بھی جو عمارت ہو، مطلب کنگڈم ہو، وہ یہ نہیں چاہتی کہ اس کے خلاف آواز اٹھے۔ تب اسے جرمن بغیر کر دیا گیا اسامہ بن لادن کو۔ اس کے بعد اسامہ گئے سوڈان میں رہے، ملیٹنٹ ایکٹیویٹیز شروع کی، وہاں پہ بھی امریکن ایگریشن کہیں نہ کہیں موجود تھا، اگر وسائل پر ہو یا حفاظتی چیزوں پر ہو، تو اس کے خلاف کام شروع کیا اسامہ نے، کیونکہ وہ اصل میں امریکہ کے خلاف تھا اور وہ مسلم ممالک سے امریکن تسلط کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ اس کے لیے اس نے سوڈان میں کام شروع کیا، کرتے کیونکہ وہاں پہ بھی جو حکومت تھی وہ بھی امریکن ایڈمنسٹریشن کے انڈر تھی، تو انہوں نے کہا اسامہ کو کہ گو آؤٹ آف اور کنٹری، تو اسامہ نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہاں چلے جانا چاہیے، کیونکہ اگر سروائیو کرنا مشکل ہے تو چلے جانا چاہیے۔ اس کے بعد اسامہ گیا دوبارہ کسی نہ کسی طریقے سے افغانستان میں رہتے انہوں نے بہت ساری تنظیمیں جو ہے وہ اسٹیبلش کی، جن میں القاعدہ سر فہرست ہے، اور یہ ان کے جو ہے وہ فاؤنڈر بھی ہے القاعدہ کے۔ ایکٹیویٹیز کرتے اب امریکن جو ہے وہ وہاں بھی ان کو ڈھونڈتے رہے، لیکن اسامہ ان کے ہاتھ نہیں آیا۔ اب عین اسی وقت یہ دور تھا تقریباً 9/11 کا جو واقعہ ہوا ہے، 9/11 کا واقعہ بھی اسی کے ہاتھ ہوا ہے، تقریباً 2000 کے بعد اسی کے نزدیک 9/11 2001 I think yes۔ تو 9/11 کا واقعہ جو ہوا اس کا ماسٹر مائنڈ بھی اسامہ ہی تھا،
کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ امریکن کو کمزور کیا جائے اور ورلڈ ٹریڈ سینٹر کو اڑا دیا گیا، جو ظاہر یہ بھی کر دیتا ہے۔ لیکن اس میں بھی ایک مسئلہ ہے کہ یہ سب جھوٹ تھا، اصل میں یہ واقعہ نہیں ہوا۔ اس پر ہم ایک ریسرچ لے کر آئیں گے کہ یہ جھوٹ تھا یا سچ۔ لیکن خیر اسامہ پر تہمت لگائی گئی کہ اسامہ نے کیا، اسامہ کہا کہ اس نے ایکسیپٹ بھی کری، ہاں میں نے کیا۔ امریکن اس واقعے کے تلاش میں اسامہ کو ڈھونڈتے رہے۔ 10 سال، ایک دہائی گزر گئی تقریباً۔ افغانستان میں چونکہ چلے گئے سوڈان سے وہاں پر امریکہ نے اس کے خلاف افغانستان میں وار لانچ کر رکھی تھی، تو امریکن وہاں پہ موجود تھے۔ اسامہ ان کے خلاف بھی کام کرتے رہے۔ وہ فاٹا میں اندر آئے افغانستان سے، کیونکہ لوگ بھی اس کو سپورٹ کر رہے تھے، وہ ایک مجاہد تھا۔ تو جب وہ فاٹا کے اندر آئے تو بہت سارے ان کے دوست بنتے گئے، تو وہ اپنے کام کو جاری رکھے ہوئے تھے امریکہ کے خلاف، اور کرتے رہے۔ آخر میں اس کی جان کو بہت زیادہ خطرہ لاحق ہو گیا، اور چونکہ پاکستانی جو حکومتیں تھی، پرویز مشرف ہو یا یہ لوگ امریکہ کے کہنے پر مطلب کچھ بھی کر دیتے تھے، تو نہیں کلی اجازت تھی کہ آئے ڈرون اسامہ کو، you can shoot them now. We can shoot them everywhere when you find them. So جب انہیں تلاش کرنے کا کام شروع کیا گیا تو CIA نے ایک ایجنٹ پکڑا، ڈاکٹر شاکیل افریدی۔ اب ڈاکٹر شاکیل نے کیا پتہ آپ کو؟ ڈاکٹر شاکیل نے ویکسینیشن کا ایک عمل شروع کیا، مطلب حکومت کی ضمانت سے ویکسینیشن جاری تھی، لوگوں کو ویکسین لگ رہے تھے، اور جس طرح پولیو کی ویکسین ہوتی ہے گھر پولیس وغیرہ کے ساتھ لوگ جا کے ویکسین لگواتے ہیں، تو اب ویکسینیشن کے لیے ٹیم گئی اس کمپاؤنڈ کے نزدیک، ہر گھر میں جا رہے تھے۔ جب ٹیم اس کمپاؤنڈ میں چلی گئی جو آپ دیکھ رہے ہیں بیک گراؤنڈ میں، اب اس میں کیا پڑا تھا، اس میں ظاہری بات اسامہ رہا، تو جب اس کے ساتھ آئی تھنک فیملی بھی تھی، فوٹیج ان کے پاس، میں نے ایک انٹرویو میں کہ ایک جو آفیسر تھا وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے ان کے 2 بچے دیکھے، تو ان کے پاس بچے بھی تھے۔ بہت بڑا کمپاؤنڈ آپ دیکھ سکتے ہیں، اچھا خاصا ڈیزائن کیا گیا ہے، تو اب اس کے پاس بچے بھی تھے۔ جب ویکسینیشن کی ٹیم ان کے گھر پہنچی ویکسین کے لیے، اگر وہ نہ نکلتا تو شاید مر جاتا، تو اس وجہ سے اسامہ کے بچے کو مطلب باہر بھیجا گیا ویکسین کے لیے، تو اب بچے کو ویکسین لگی۔ اور ہاں، ڈاکٹر شکیل اس چیز کو بڑے منظم طریقے سے انجام دے رہا تھا کہ وہ جب ویکسین لگاتے تو سیمپل بھی اپنے پاس کلیکٹ کر لیتے ہیں اس شخص کی، بچے کی، تو بچے کا بھی سیمپل کلیکٹ کیا گیا۔ جب لیبارٹریز کا چیک اپ شروع کیا گیا رات کو یا سیکنڈ ٹائم، تو اس چیک اپ سے معلوم ہوا، اس سیمپل کو جب ٹیسٹ مطلب چیک کیا گیا، اس کے جو امائنو ایسڈ وغیرہ کی جو کمپوزیشن تھی وہ چیک کی گئی، تو پتہ چلا کہ ہی از دا سن آف اسامہ بن لادن، دا موسٹ وانٹڈ مین فرام ساؤتھ آف یونائٹڈ اسٹیٹس۔ اور یہ معلوم ہوا کہ اسامہ یہاں پہ ہے، تب CIA کا ایک ہیلی کاپٹر ملٹری پرسن سے بھرا ہوا چلا گیا کمپاؤنڈ کے پاس، اور بمباری بھی کی گئی کمپاؤنڈ پر، دین گراؤنڈ آپریشن بھی لانچ کیا گیا ان کے خلاف، اور جا کر اسامہ کو ٹارگیٹ کیا گیا، اور اس کے باڈی سے بھی پتہ چلا کہ ہی از اسامہ۔ اور اس کا اعلان وہاں اس وقت کے امریکن پریزیڈنٹ نے ایک ٹی وی انٹرویو یا پریس کانفرنس میں کیا کہ وی ہیو شٹ ڈاؤن اسامہ بن لادن ان اے بڑا پارٹ آف پاکستان۔ اس کے بعد اسامہ کا جو گروہ تھا القاعدہ، کچھ وقت بعد القاعدہ نے بھی کنفرم کر دیا کہ ہاں اسامہ ہیز بین ٹارگیٹڈ بائی یونائٹڈ اسٹیٹس اینڈ پاکستان۔ اور یہ ایک چکھرا دینے والا واقعہ تھا کہ کس طرح ڈاکٹر شاکیل افریدی نے غداری کر کے مسلم دنیا سے اور پاکستان سے، اور پاکستان کے اندر ایک واقعے کو سر انجام دیا امریکہ کے لیے، اور آج بھی اسی واقعے کے جرم میں شاکیل افریدی جیل کے سلاخوں کے پیچھے ہے، اور ابھی بھی وہاں پر تقریباً 36 سال قید کی سزا گزار رہا ہے۔ اور ریسنٹلی امریکن ایڈمنسٹریشن نے کہا کہ اگر عافیہ کو آپ آزادی دینا چاہتے ہیں تو وہ ریلیز عافیہ in case when you release ڈاکٹر شاکیل افریدی from prison۔ اور یہ تھا امریکن ایڈمنسٹریشن کی جانب سے پیغام۔ اور ہاں، 2017 میں یا اس سے پہلے جو پریزیڈینشل الیکشن ہو رہا تھا امریکہ کی، ٹرمپ اس کمپین میں یہ کہہ رہا تھا کہ we will release ڈاکٹر شاکیل افریدی from prison in Pakistan if you give us vote and if I become president of United States of America۔
لیکن اس کے بعد وہ نہ کر سکتے. پاکستان ملٹری چاہتی ہے کہ ہم ایک ایسے پرسن کو آزادی نہیں دے سکتے جس نے پاکستان کی سالمیت پر سوال نشان کھڑا کیا. یہ تھی اصل کہانی کہ what was happened in Abbottabad compound and Osama bin Laden death case. سو یہ ایک کمپلیٹ کیس تھا. ظاہر بات ہے کہ یہ ایک بڑا کمپلیکس کیس تھا جو کہ CIA کی جانب سے سر انجام دیا گیا, اور واقعی وہ اس چیز میں کامیاب ہوئے کہ وہ موسٹ وانٹڈ پرسن فرام یونائٹڈ اسٹیٹس کو قتل کرنے میں کامیاب ہوئے. اور یہ بھی ثابت ہوا کہ ہم پاکستانی بھی غداری سے باز نہیں آ سکتے, چاہے وہ انڈینز ہو یا پاکستان. مطلب میں متحدہ ہندوستان کی بات کر رہا ہوں. میر جعفر اور میر صادق, ان کو یاد رکھیں, اور ڈاکٹر شکیل آفریدی ریسنٹلی ایک مثال ہے پاکستان میں. سو اپنے ملک کے ساتھ جڑے رہیں. حالات مشکل ہوتے رہتے ہیں, ایڈمنسٹریشن سے آپ گلہ کر سکتے ہیں, لیکن مٹی سے آپ ہمیشہ جو ہے وہ دل سے صاف رہیں, کبھی بھی غداری کرنے کی کوشش نہ کریں. تھینک یو سو مچ فار ٹوڈے.